عمران خان زمان پارک سے نوے شاہراہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ عمران خان کی روانگی پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ کینال روڈ اور مال روڈ پر ٹریفک روک دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کینال روڈ اور مال روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں کیونکہ ٹریفک کی روانگی وہاں پر متاثر ہو رہی ہے۔ عمران خان زمان پارک سے نوے شاہراہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ عمران خان کی روانگی پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس بارے میں بات کر لیتے ہیں عابد چودھری سے۔ جی عابد چودھری، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اب سے کچھ دیر پہلے زمان پارک سے وان عدل روانہ ہوئے۔ عمران خان کی روانگی سے قبل اور روانگی کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ اس وقت جو سیکیورٹی حکام تھے ان کی جانب سے کینال روڈ، مار روڈ اور اطراف کی جو شاہراہیں تھیں ان کو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا اور پھر عمران خان کو زمان پارک سے وان عدل تک پہنچایا گیا۔ دیکھنے میں آیا کہ کینال روڈ، مار روڈ اور اطراف کی شاہراہوں پر جس وقت ٹریفک روکی گئی تو اس دوران کینال روڈ، مار روڈ اور اطراف کی شاہراہوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی، شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکول کے اوقات میں یہ عمران خان کی روانگی کی گئی، جس دوران مار روڈ، کینال روڈ، دے روڈ، شادمان اور اس کے اطراف کی شاہراہوں پر شدید ٹریفک جام رہا۔ عابد چودھری، یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پہ کیا اضافی وارڈنز تعینات ہیں یا پھر متبادل روٹس فراہم کیے جا رہے ہیں عوام کو؟ بالکل، ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک وارڈنز تو تعینات کیے گئے، لیکن جس دوران عمران خان کی موومنٹ تھی تو اس دوران کینال روڈ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، مار روڈ کو بھی اسی طرح بند کر دیا گیا اور اسی طرح ڈیوس روڈ کی جانب آنے والی جو شاہراہ تھی اس کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ تعلیمی اداروں کی چھٹی کے اوقات میں یہ عمران خان کی موومنٹ ہوئی، جس دوران بہت شکریہ عابد چودھری ہمارے ساتھ تھے، تفصیل آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی گجرات پر نوازشات جاری ہیں۔ گجرات کی نئی 2 تحصیلوں میں 600 سے زائد نئی اسامیوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ نئی تحصیلوں کے لیے 90 کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ بھی منظور کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے جلال پور جٹا کے لیے فنڈ کی منظوری دی ہے۔ نئی تحصیلوں میں ہیڈ کوارٹر کے لیے اسکیم بجٹ کا حصہ بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ کی دونوں تحصیلوں کو جلد از جلد بجٹ دینے کی ہدایات بھی جاری۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی گجرات پر نوازشات جاری ہیں۔ گجرات کی نئی 2 تحصیلوں میں 600 سے زائد نئی اسامیوں کی باقاعدہ منظوری بھی دے دی گئی ہے، جبکہ نئی تحصیلوں کے لیے 90 کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ بھی منظور کی گئی ہے۔ نئی تحصیلوں میں ہیڈ کوارٹر کے لیے اسکیم بجٹ کا حصہ بنانے کی ہدایات، اسی طرح وزیر اعلیٰ کی دونوں تحصیلوں کو جلد از جلد بجٹ دینے اور تحصیل ہیڈ کوارٹر کی تعمیر کے لیے PND کو فنڈ دینے کی بھی ہدایات سامنے آئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی دونوں تحصیلوں کو جلد از جلد بجٹ دینے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ خواب غفلت سے بیدار ہو گیا۔ ڈینگی تشخیصی NS1 کٹس خریدنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈینگی سیزن کے اختتامی دنوں میں کٹس خریدنے کا عمل شروع ہوا ہے۔ ڈینگی کی DNA کے لیے 1 سے لے کر 4 تک کون سی قسم ہے وہ اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ سراغ لگانے کے لیے PCR کٹس بھی خریدی جائیں گی۔ بات کر لیتے ہیں اس بارے میں، ہمارے ساتھ سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری موجود ہیں۔ جی زاہد چودھری، بتائیے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ آخرکار خواب غفلت سے بیدار ہو گیا۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے ڈینگی سیزن ختم ہونے پر اب جو NS1 ہے، جو تشخیصی ٹیسٹ ہے، اس کی کٹس نہ صرف خریدنے کا جو ہے وہ عمل شروع کر دیا گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حالیہ جو وبا ہے ڈینگی کی، اس کے دوران ڈینگی کے وائرس کی کون سی قسم DEN 1, 2, 3, 4 میں سے جو ہے وہ زیادہ لیتھل تھی اور کون سی قسم سے جو ہے وہ شہری متاثر ہوئے، اس کا سراغ لگانے کے لیے PCR کٹس بھی خریدی جا رہی ہیں اور اس کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے جو ٹینڈر دیا گیا ہے اس کے مطابق 1 کروڑ سے زائد کی جو ہے وہ یہ کٹس جو ہیں وہ خریدی جا رہی ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ ٹینڈر طلب کیے گئے ہیں۔ اس میں ایکسٹریکشن کٹس بھی شامل ہیں جو کہ ڈینگی ٹیسٹ میں استعمال ہوں گی۔ PCR اور NS1 ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ یہ ایکسٹریکشن کٹس جو ہیں وہ خریدنے کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے، لیکن اس میں اتنی تاخیر کی گئی کہ یہ تمام پروسیس جو ہے وہ ڈینگی وائرس کی جو حالیہ وبا ہے اس کے سیزن کے شروع ہونے پہ جو ہے وہ یہ تمام عمل مکمل کیا جانا تھا، تاکہ تمام صوبے بھر کے جو ڈسٹرکٹ اسپتال ہیں، تحصیل اسپتال ہیں، وہاں پہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ تشخیصی اس کی سہولت میسر ہوتی اور مریض جو ہیں وہ بآسانی اپنے ڈور سٹیپ پہ یا گھر کے قریب کسی اسپتال میں اپنی جو ہے وہ تشخیص کروا سکتے، علاج کروا سکتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ سنگین نوعیت کی غفلت کا مظاہرہ کیا گیا اور اب جبکہ ڈینگی سیزن جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی اب یہ کٹس خریدنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔
कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी। लेक सिटी गौहर एजाज MIU साइनिंग के बाद लम्स यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको लिए चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लम्स के साथ ये जो रिश्ता नेशनल आउटरीच प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप्स देने का, इसको छठा साल है। जब भी ये दिन आता है मैं सुबह से सोचना शुरू हो जाता हूँ कि तालीम जो है वो कितना बड़ा जेवर है, जो अगर इंसान को मिल जाए तो वो कहीं से कहीं पहुँच जाता है। और मैं हर साल वो कहानी याद करता हूँ कि मैं दोहराता भी हूँ कि मुझे याद है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो मेरे दादा चिन्योट से ज़िम्मेदार थे और वहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं थे, तो मेरे वालिद साहब को कराची लेके चले गए। मेरे वालिद साहब की उम्र 7 साल थी। मेरी दादी और बाकी फैमिली जो है वो चिन्योट में हमारे आबाई घर में थी। तो 7 साल का बच्चा जो लेके गए वो सिर्फ इसलिए ले गए कि वहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं और मैंने अपने बच्चे को पढ़ाना है। क्या सोचती पता नहीं, बट वो 7 साल का बच्चा जो है वो उन्होंने, मेरे दादा ने कराची में कारोबार शुरू किया सिर्फ इस नियत से। और उस बच्चे ने IBA से MBA किया। उस वक्त IBA वॉटन बिजनेस स्कूल से 1961-62 में एफिलिएटेड था। और उस तालीम हासिल करने के बाद भी उन्होंने कहा, बेटे हम जिम्मेदार हैं, तुम्हें मेरे साथ कारोबार में पहले समझना पड़ेगा कि मैंने पिछले 25-30 साल कारोबार में गुजारे और उसकी बेहतरी ये है कि तुम कहीं नौकरी करो। तो उन्होंने उसके बाद 3 साल नौकरी की और शाम को IBA की इकोनॉमिक क्लास लिया करते थे। IBA ने इवनिंग कैंपस खोल दिया था कराची। 3 साल बाद उनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब को मैं जो है मिलना चाहता हूँ आपके वालिद साहब से, मेरे दादा से। उन्होंने घर पे खाने पे बुलाया और उनको कहा कि मैं आपके बच्चे को कंपनी में डायरेक्टर बनाना चाहता हूँ और उसको 25% मैनेजमेंट शेयर देना चाहता हूँ। मेरे दादा बड़े हैरान हुए कि आपकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उनका आपका बच्चा प्रैक्टिकली 3 साल से हमारे पास आया है, लेकिन उसने सारा काम संभाल लिया ऐसे ही जैसे मेरे बच्चे ने संभाला है। मेरे दादा ने उनको वहीं पे माजरत की, कहा कि मैं आपसे गलत बयानी नहीं कर सकता, मैंने सिर्फ उसको ट्रेनिंग के लिए आपके पास भेजा था। नहीं तो ये तो 7 साल से उम्र से व्यापारियों के पास बैठता है, क्योंकि हम एक जगह पे सब कज़न्स रहते थे जहाँ पे रोज़ शाम को कारोबार की बातें ही सुनता था और कारोबार के बारे में ही समझता था। वहीं बड़ा आपकी मेहरबानी है, आपने ट्रस्ट किया, घर लाए, 2 मुरब्बे ज़मीन बेची चिन्योट में और उनको 50,000 रुपये की इक्विटी डाल के दी। तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल हो गई और कारोबार में तुम्हारी तरबियत भी मुकम्मल हो गई। एंड विद दैट एजुकेशन और उस तजर्बे से, उस 50,000 से जो उन्होंने 1963 में उनको मेरे दादा ने दिया इक्विटी के तौर पे, he never looked back। जब उनकी वफात हुई, he died at the age of 58, became the leader of business community in 1981, 40 साल की उम्र में। अगले 18 साल कराची चैम्बर का प्रेसिडेंट उन्होंने बनाया।
پنجاب کی بزنس کمیونٹی کے بہاف پہ کراچی میں سینیٹر ان کو جنرل ضیاء نے انوائٹ کیا ایز اے بزنس لیڈر. تو میں جب ان کو کیریئر میں آخری تو انہوں نے کہا بیٹے میں نے جو پیسے مجھے میرے باپ نے دیے تھے میں نے اس میں 4 صفر لگائے کہ جو ایجوکیشن اور جو ایکسپیرئنس مجھے ملا, جو تجربہ مجھے ملا, اس کی صرف 2 بنیادیں. پہلی, تعلیم آپ کو ایک اچھا انسٹیٹیوٹ, ایک اچھا ادارہ دیتا ہے. تربیت آپ کے والدین ہیں, اور تجربہ آپ کو ایک اچھا کاروباری استاد سکھاتا ہے. لیکن اس سب کے پیچھے نیت ہے. انما الاعمال بالنیات, ہمارے قرآن شریف میں بھی سارے عملوں کا دار مدار نیت پر. اگر آپ نیت سے, ایمانداری سے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایسے غیبی راستے سے برکت ڈالتا ہے کہ آپ کو وہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا اور وہاں پہ برکت پڑتی ہے. تو میں جب ان بچوں کو دیکھتا ہوں نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام میں تو مجھے وہ ہر چیز یاد آتی ہے کہ اگر وہ نہ تعلیم دلواتے ایک بچہ تو ہماری فیملی کی ڈیسٹنی تبدیل ہو گئی. پوری جنریشن ایک بچے کی تعلیم سے. تو یہ ہر ایک بچہ جو ہے اس میں وہ پوٹینشل ہے کہ وہ پوری کی اپنی آنے والی جنریشنز کی جو ہے تقدیر بدل سکتا ہے. یہی ہمارے ملک کو چاہیے. آپ نے لمس نے جو بیڑا اٹھایا, مجھے یاد ہے سہیل نقوی صاحب میرے پاس جب 6 سال پہلے آئے ایز وائس چانسلر لمس, اور یہ پروگرام انہوں نے مجھے بتایا تو میں بڑا حیران ہوا کہ آپ کیسے ان بچوں کو سلیکٹ کریں گے. میرا پہلا سوال یہی تھا کہ کہاں سے ڈھونڈیں گے. انہوں نے کہا جی آپ ہم پہ اعتبار کریں کہ ہم صرف میرٹ پہ بچہ لیں گے, کوئی سفارش نہیں ہوگی. وہ بچے جو کہ 90, 95, 96% بھی لے لیتے ہیں بٹ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ 10 لاکھ روپے سالانہ اس یونیورسٹی کو دے سکیں جس میں ہماری کاسٹ ہے, جس میں اس کی ایجوکیشن, اس کا رہنے کا خرچہ, اس کے کھانے پینے کا خرچہ شامل ہے. آپ اسکالرشپ بچوں کی دیں, اور یہ بچے ان بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں جہاں پہ 25,000, 30,000, 35,000 مہینے کی تنخواہ پہ پوری فیملی موجود ہے. یہ بچہ قابل ہے, سمجھدار ہے, اور یہ بچہ جو ہے وہ لمس پہ میرٹ پہ آ رہا ہے, اور ہم پورے ملک سے میرٹ پہ یہ بچے لے کے آئیں گے, اور یہ بچے جو ہے وہ ملک کا فیوچر بنیں گے. کیونکہ ہم ان بچوں کے میرٹ کو ہم یہاں پہ ختم نہیں کر سکتے کہ ان کو تعلیم نہ ملے یا تعلیم کا زیور نہ ملے. آئی سیلوٹ لمس فار دیٹ ایفرٹ. سہیل نقوی صاحب نے, رزاق داؤد صاحب نے, شاہد حسین صاحب نے, اور اس کے بعد ارشد صاحب نے اس کو جس طرح کنٹینیو کیا ہے, آپ کے ڈینز نے اس ڈپارٹمنٹ کے. دس از ریئل سروس ٹو آور نیشن. میرے دادا نے تو اپنے پیسوں سے پڑھایا. ان کو پتا تھا میرا بچہ سمجھدار ہے, زمین بیچ کے اس کو جو ہے وہ پیسے دیے تاکہ کاروبار کر سکے. بٹ ان کا فرق صرف یہی تھا کہ ان کے پاس تعلیم تھی باقی لوگوں سے. اس جنریشن میں تعلیم نہیں تھی. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں تعلیم آ گئی ہے, تربیت ختم ہو گئی. تو ہمیں میں نے یہی سہیل نقوی صاحب ہمیں چھوڑ کے جو ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ چلے گئے تھے. ہم نے اکٹھے ہو کے, میں نے اور فاروق نسیم صاحب نے واپس بلایا کہ ہماری یونیورسٹیوں میں تعلیم تو مل رہی ہے بٹ تربیت نہیں ہو رہی. تو آپ کی ضرورت پاکستان کو پڑ گئی ہے کہ آپ ہم بچوں کی تربیت کریں. تو یہ ایک نئی جو ہے وہ فاروق نسیم صاحب اور میں نے مل کے ایک نیا انیشیٹو لیا. یونیورسٹیوں سے جو بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں اور اتنا بڑا آئی ٹی کا اسکوپ ہے دنیا میں, ان کے لیے جو ہے ایک ایسی درسگاہ بنائی جائے کہ وہ ماسٹرز گریجویٹ ہو کے بھی
وہ کسی کام نہیں آ سکتے. اور آئی ٹی انڈسٹری میں اتنی لوگوں کی ضرورت ہے. ہندوستان ہمارے ساتھ ہے, اس کی $180 بلین کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہو گئی ہے. ہمارے یہاں $2 بلین ہے. وہی لوگ ہیں. صرف یہی ہے کہ جو ہم اپنی یونیورسٹیوں میں بچے نکال رہے ہیں, شاید وہ ہم دور ہیں ریالٹی سے. ہم کتاب پڑھا رہے ہیں لیکن اٹس ناٹ اباؤٹ لمس, اٹس اباؤٹ جنرل جو ہمارے یہاں ایجوکیشن میں. تو وہ جو رابطے کا ڈسکنیکٹ ہے, جو ضروریات ہیں کاروبار میں جانے کی, جو میرے والد صاحب نے شاید وہ 3 سال میں سیکھی, ہم وہ کوشش کریں گے کہ 1 سال کے کورس میں ان بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ واقعی جو ہے وہ ملک کے لیے کام کر سکیں. نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام شاہد از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. آپ ابھی بتا رہے تھے کہ آپ کے یہاں جو ہے وہ انڈر گریجویٹ پروگرام میں تقریباً سالانہ 1100 بچے آتے ہیں, اور اس میں 1200 بچے 1100 میں سے 12% بچے 120 بچہ جو ہے ایسا ہوتا ہے جو کہ میرٹ پہ ہوتا ہے اور اس کی فیس نہیں ہوتی ہے, اور اس کا 10 لاکھ کا خرچہ ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم ایز لیک سٹی, میرے سارے ڈائریکٹرز موجود ہیں یہاں پہ, اینڈ اٹ از سلوٹ ٹو دیم, اٹ از سلوٹ ٹو مائی چیئرمین کہ ہم آپ کے اس خواب میں جو آپ نے دیکھا, آپ کی مینجمنٹ نے دیکھا, ہم اس خواب کا حصہ بن سکیں. مجھے امید ہے کہ اور بھی بزنس ہاؤسز اس خواب کا حصہ بنیں, تاکہ جو بچے میرٹ پہ کوالیفائی کرتے ہیں, اس وجہ سے ان کی تعلیم اچھے اداروں میں جو ہے نہ رکے کہ وہ اس کے پیسے افورڈ نہیں کر سکتے. ہماری بزنس کمیونٹی کو اس کا حصہ بننا ہے. آئی اسٹینڈ فار لیک سٹی اس کی علم بردار ہے, اور اس کو لے کے لیک سٹی کا جو فنڈ ہے وہ نہ صرف تعلیم, بلکہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس 4 ہاسپٹلس شہر کے, جن کے فوڈ پروگرام پیشنٹس کا, اٹینڈنٹس کا, تقریباً 30,000 لوگوں کا روزانہ کھانے کا انتظام. ہمارا ڈائلسس سینٹر اس وقت شاید پنجاب کا سب سے بڑا ڈائلسس سینٹر ہے, 50,000 ڈائلسس. اب ہم نیا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں, شاید آپ حیران ہوں گے. اس پروگرام میں ہم جنا ہاسپٹل میں جو ہے وہ نوارٹس کے ساتھ مل کے 100 کروڑ روپے کی دوائی, جو کمیونل ڈیزیز ہوتی ہیں, جیسے آپ کی ہارٹ کی ہیں, جیسے آپ کی بلڈ پریشر کی ہیں, ڈائبٹیز کی ہیں, بریسٹ کینسر, جو کہ آپ کو ہاسپٹل میں یہ تو بتا دیا جاتا ہے بیماری ہے, بٹ ہاسپٹل کے پاس وہ اسٹیٹنس, وہ نارواس, وہ جو ہے وہ آپ کی میٹافارمنس, وہ اتنی مہنگی دوائیاں ہیں کہ وہ اویلیبل نہیں ہیں, اور نہ وہ افورڈ کرتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے انہی بیماریوں سے ان کی وفات ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ ہزاروں روپے کی دوائی ہاسپٹل نے فری ان کو آؤٹ ڈور میں دیکھ تو لیا, ان کے پیسے تو بچ گئے, بٹ وہ دوائی بلڈ پریشر ڈائگنوز ہو گیا, ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو گئی, ہارٹ ڈیزیز ڈائگنوز ہو گئی, ایسی 32 بیماری ہم نے نوارٹس سے سائن کیا. تو یہ 100 کروڑ روپے کا سالانہ دوائیوں کا پروگرام لیک سٹی شروع کرنے جا رہی ہے. آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو میجر برہان سٹنگ ہیئر, ڈائریکٹر ویلفیئر, who is looking after all these 3 programs, 30,000 meals a day, dialysis center, and now this medicine, جو کہ to be a huge responsibility, کہ جتنے بھی لوگ ہیں, ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو جنا ہاسپٹل میں 7,000 پیشنٹ ڈیلی آتا ہے, آؤٹ پیشنٹ 7,000 کا مطلب ہے 25 لاکھ سالانہ, اس میں سے 30% پیشنٹ ایسا ہے شاید جو کہ جن کو یہ بیماریاں ہیں, ہارٹ, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, تو میں نے 32 قسم کی بیماریاں جن کی ان کے پاس پیسے نہیں کہ وہ یہ دوائی دے سکیں, اور حکومت اس کو سپورٹ نہیں کر سکتی. تو یہ پروگرام ہے کہ ہم کسی کو بھی منع نہیں کریں گے. تو اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان سب لوگوں کے لیے ان سب دوائی کا انتظام کر سکیں. اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں نے نیت اسی جذبے سے کی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو, کیونکہ یہ جو پیسہ ہے یہ ہم تو صرف اس کے امانتی ہیں, یہ سب کچھ اللہ کا ہے, یہ رزق اللہ کا ہے,
لیک سٹی آج جو آج دیکھ رہے ہیں، مجھے یاد ہے 18 سال پہلے سب یہ کہتے تھے کہ اتنا مشکل پروجیکٹ یہ جو ہے وہ انڈر ٹیک کیا، واقعی بہت مشکل پروجیکٹ تھا. ان حالات میں آپ کو اسٹیڈ فاسٹ سر جھکا کے کام کرنا. میں وہی کہتا ہوں کہ رب جو ہے رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، اور وہاں سے آپ کو رزق دیتا ہے جہاں سے گمان نہ ہو، صرف نیتیں آپ کی صاف ہوں. لیک سٹی اس کا ایک ٹرو ایگزامپل ہے. 18 سال اور لیک سٹی جو کوئی پروگرامز ہے، چاہے وہ ہماری ایجوکیشن اسکالرشپ میں لمس کے ساتھ اس اشتراک میں کہ جو بچے ڈیزرو کرتے ہیں، ہم اپنی اسکالرشپ بڑھانا بھی چاہیں گے آپ کے ساتھ. اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ابھی ہمارے 23 بچے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے پاس اگر جگہ ہے تو ہم اپنی اسکالرشپ پروگرام بڑھائیں. میں بتاتا چلوں کہ کچھ بچوں کو ہم نے سپورٹ کی انٹرنیشنلی کہ ان کے بچوں کے ایڈمیشن. مجھے نوید شریف صاحب کچھ دن پہلے آئے آپ کے لمس کے پروگرام کے ایک بچے کے لیے کہ اس کا آکسفورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، تو ہم سب مل کے اس کو دے رہے ہیں. اب جو آکسفورڈ میں ماسٹرز پروگرام میں وہ بچہ جائے گا، اس کی شاید کاسٹ 2 کروڑ روپے سالانہ ہے. ہم 10 لاکھ روپے میں اسی لیول کی ایجوکیشن یہاں پہ دے رہے ہیں اپنے ماسٹرز پروگرام میں. تو مجھے فخر ہے اپنے انسٹیٹیوٹس پہ، اور میں یہ دعا کرتا ہوں شاہد ارشد، رزاق داؤد صاحب، بابر علی صاحب، یہ جو بیج بابر علی صاحب نے ڈالا اور اس کو لے کے سفر لے کے چل رہے ہیں نہ، ہمارے ہر شہر میں اس طرح کا ایک لمس کریٹ کرنے کی ہمیں توفیق دے. بزنس کمیونٹی کو حصہ بننا پڑے گا. بزنس کمیونٹی کو یہ نہیں کہنا پڑے گا یہ حکومت کی ذمہ داری، یہ ہمارا ملک ہے. اور میں جب اس ملک کے نمبرز دیکھتا ہوں شاید تو میں حیران ہو جاتا ہوں. آپ سب اکنامکس کے پروفیسرز بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، بزنس سیکٹر سے بھی ہیں. یہ میرے پورے ملک کی اسٹاک مارکیٹ کی آج کیپٹل ویلیو $30 بلین. میرے ملک کی تمام بزنس کے جو میرے کمپنیاں موجود ہیں کارپوریٹ کی، وہ تمام کمپنیوں کی اسٹاک مارکیٹ میں جو لسٹڈ ہیں ان کی آج مارکیٹ کیپ $30 بلین، شاید اس سے بھی کم ہے آج. اور ہمارے ساتھ ہندوستان میں ایک کمپنی کی مارکیٹ کیپ امبانی کی شاید $100 بلین ہے.